خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی جناب سیدہ کے لیے صلوات جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلند تر صلوات میرا مالک آپ عزاداروں کا اس عظیم کریم دربار میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے میرا مالک قدم قدم کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرمائے بانیان کے رزق میں اضافہ فرمائے سامعین کے رزق میں اضافہ فرمائے میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرمائے جن کے پاس زر نہیں انہیں زر نصیب فرمائے میرا مالک محمد و اہل بیت محمد کے توسل سے جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرمائے میرا مالک شہنشاہ کو اذن ظہور عطا فرمائے حاجات کی قبولیت کے لیے صلواتی کی پڑھیے گا اور باجماعت بلند آواز سے تلاوت محمد توجہ ہے بات شروع کی جیسے میرے نہایت واجب الاحترام عزت مآب سامعین اللہ نے سرکار ختمی المرتبت کو دین مبین دے کے بھیجا اور جو دین بھیجا گیا وہ مکمل ہوا ولایت علی کے ساتھ جب کائنات کے رسول نے اعلان کر دیا اعلان ولایت تو اللہ رب العزت نے سرکار مصطفیٰ کی اجرت آیت کی تنزیل آیت کو بھیج کر کے فرمایا کہ مصطفیٰ الیوم اکملت لکم دینکم کہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اور میں نے آپ کا جو دین لائے تھے اسے مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا اور ساتھ ہی پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينًا آج میں اللہ تیرے دین پہ راضی ہو گیا یہ آئی یعنی کہ نماز تھی
اللہ راضی نہیں تھا، روزہ تھا اللہ راضی نہیں تھا، حج نبی پڑھ کے آ گئے اللہ راضی نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا اللہ راضی نہیں تھا، عبادتیں ہوتی تھیں اللہ راضی نہیں تھا۔ تو پھر علی پور والوں یہ بات یاد رکھنا، اللہ دین پہ راضی ہوا تب جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ تو پھر دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، جب علی کے بغیر اللہ محمد کے دین پہ راضی نہیں ہوتا، علی کے بغیر کسی کی عبادتوں پہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ سلامت رہے۔ یہ آیت مشکلم بکشاد۔ ایک اور آیت جو اس کے بعد پھر آئی، فرمایا اللہ راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں اور دین مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے الیوم، آج کے دن، جو بھی دن ہے وہ دن ہوتا ہے۔ اور قرآن الکریم میں اللہ نے جب بھی الیوم کہا، مالک فرماتے ہیں اس دن سے مراد اللہ نے غدیر کا دن لیا۔ الیوم، آج کے دن اللہ دین پہ راضی بھی ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئیں اور دین بھی مکمل ہو گیا۔ پھر فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، اللہ راضی پہلی آیت میں ہو گیا، اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور آج کے دن کافر جو ہیں مصطفیٰ تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن ولایت علی کا اعلان ہونے کے بعد جو کافر ہیں وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ قرآن میں کافر کہتا کسے ہے؟ سورہ آل عمران آیت کا نمبر 31، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، جا کے بے شک بندے آیت تلاش کر سکتے ہیں۔ آل عمران آیت کا نمبر 31، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب کہہ دو، اطیع اللہ، قل اطیع اللہ، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ علی پر والو اللہ کہتا ہے محمد اعلان کر دے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان میں سے جو کوئی بھی تجھے پیٹھ کر کے بھاگا، اللہ کافروں کو تو دوست رکھتا ہی نہیں ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، شاد و آباد مل کے حیدری یا علی مشکل مکش، یعنی کہ اللہ اسے کافر کہتا ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلا جائے، جو مصطفیٰ کو پیٹھ دکھا کے چلا جائے، پشت کر جائے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ازرو قرآن۔ اور ایک حدیث کائنات کے رسول کی وہ بھی بیان کرتا کہ جب جنگ خندق میں مولا رسول خدا نے علی کو تیار کر کے بھیجا تھا، اس وقت میں نے پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ کیا فرمایا کہ بارز الایمان قل کا قل، ایمان جا رہا ہے۔ بندے یہاں پہ حیران ہوئے، فرمایا بارز الاسلام قل کا قل، اسلام جا رہے۔ بندے پھر حیران ہوئے، فرمایا بارز الدین قل، اللہ کے رسول کہہ رہے سارا دین بھی علی، سارا ایمان بھی علی، سارا اسلام بھی علی۔ جو ایک علی کو کرامت صاحب مان لے وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، وہ اسلام والا بھی ہوتا ہے، وہ دین والا بھی ہوتا ہے، اور جو ایک علی کو چھوڑ دے اس کا اسلام بھی قبول نہیں، اس کا ایمان بھی قبول نہیں، اس کا دین بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ سلامت سلامت سلامت۔ اور دوسرا کافر وہ بھی قرآن کریم سے کہ جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا تو ایک بندہ سامنے آ گیا، میں نے بتایا تھا نام اس کا حارث تھا۔
تو اس نے آ کے کہا کہ ہم نے نمازیں آپ کے کہنے پہ پڑھ لی، روزہ ہم نے رکھ لیا، عبادتیں کر لی، ہم نے ایسا نماز شروع کر دیے، لیکن یہ جو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، امن کا امن اللہ تعالی، مرضی سے کیا یا اللہ کے امر سے کیا؟ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا مصطفیٰ تو کرتا ہی وہ ہے جو رحمان کہتا ہے، جو رحیم کہتا ہے، جو کریم کہتا ہے، جو جبار کہتا ہے، جو ستر العیوب کہتا ہے۔ اس نے کہا پروردگارہ علی کو ولی تو نے بنایا ہے تو ابھی مجھ پہ عذاب آ جائے، ابھی اللہ کی طرف سے تیری طرف سے عذاب آ جائے۔ اس نے عذاب مانگا، اللہ نے قرآن بھیج دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین۔ اللہ نے کہا جب کسی نے وہ عذاب مانگا جو ہوتا ہی کافروں کے لیے ہے، جو ہوتا ہی کافروں کے لیے ہے۔ علی پر والو بے شک قرآن ابھی منبر پہ لے آؤ، آیت نہ ہو علی اپنے غلاموں میں شمار نہ کرے، اور ورنہ سمجھ جاؤ نماز پڑھتا ہو پھر بھی کافر ہے، روزہ رکھتا ہو پھر بھی کافر ہے، حج کر کے آیا ہو پھر بھی کافر ہے، زکاتیں دیتا ہو پھر بھی کافر ہے، عبادتیں کرتا ہو پھر بھی کافر ہے۔ اللہ نے اسے کافر کہہ کے شیعان حیدر کرار کو، عالم اسلام کو، قرآن کے قاریوں کو یہ نتیجہ دے دیا۔ دنیا والے یاد رکھنا، کافر ہوتا ہی وہ ہے جو منکر ولایت علی ہوتا۔ ایک صلوات بلند آواز سے تلاوت کر۔ تو دین مکمل ہو گیا۔ دین لائے کون تھے؟ جناب رسول خدا، اور اس دین کی لوگوں نے بے پناہ مخالفت کی، ہر رنگ میں مخالفت کی گئی۔ یہ کافروں نے جو مخالفت تھی وہ خود نبی پاک سے شروع کر دی۔ انہوں نے شاعر کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، مجنون کہہ دیا۔ کیونکہ معاشرے میں افراد ہی چودھری صاحب تین قسم کے ہوتے ہیں، مسلم صاحب، یا مرد ہوتے ہیں، یا مستورات ہوتی ہیں، یا پھر یہ بچے ہوتے ہیں۔ یہ تین الزام کافروں نے نبی پہ لگائے کیوں؟ انہوں نے جادوگر کہہ دیا تاکہ عورتیں جو ہیں وہ نبی کی بات ہی نہ سنیں۔ انہوں نے شاعر کہہ دیا تاکہ جو بندے ہیں وہ نبی کے قریب نہ آئیں، اور مجنون کہہ دیا معاذ اللہ تاکہ بچے جو ہیں وہ نبی کو پتھر ماریں۔ میں نے پہلی مجلس میں بتایا، دوسری مجلس میں بتایا تھا کہ لوگوں نے بچوں کو تیار بھی کیا تھا کہ رسول خدا کو پتھر مارے جائیں۔ یہ تین کارنامے تھے، اور جسے اللہ بھیجتا ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے کے بھیجتا ہے۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ کافروں نے انتظام کیا ہے، ایک میں اللہ نے انتظام کیا ہے۔ رسول خدا سب کچھ جاننے والے نے پوچھا کون سا اہتمام؟ فرمایا گھبرا نہیں، بچوں کے مقابلے میں علی دوں گا، بندوں کے مقابلے میں عمران دوں گا، مستورات کے مقابلے میں خدیجہ عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اہتمام تھا کہ دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اللہ نے پھر آنے بھی نہیں دی۔ اگر کوئی مرد بولا تو جناب عمران آگے کھڑے ہو گئے، اگر کوئی عورت بولی تو جناب سیدہ کی پاک ماں نے اس عورت کو اپنے گھر کے جھوٹے برتن دے کے خاموش کروا دیا، اور اگر کوئی بچہ آیا تو مولا علی نے اسے روکا۔ اس کی بے پناہ مخالفت کی گئی، اور یاد رکھیے گا ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ نے دین کی حفاظت کی۔ اللہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ساری کائنات ہی رسول کے لیے خلق کی،
اور خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے اے رسول اگر تجھے نہ بناتا، نہ شجر بناتا، نہ حجر بناتا، نہ کوہ بناتا، نہ طور بناتا، نہ ملک بناتا، نہ حور بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ لوح بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ کتابیں بناتا، کچھ نہ بناتا۔ اور یہاں پہ پھر آگے میں اللہ نے اس سے آگے والے لفظ میں اللہ نے جس کی وجہ سے دین کو مکمل کیا اس کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا مصطفیٰ تجھے نہ بناتا، نہ شجر بناتا، نہ حجر بناتا، نہ ملک بناتا، نہ حور بناتا، نہ کوہ بناتا، نہ طور بناتا، نہ ابراہیم بناتا، نہ اسماعیل بناتا، نہ آدم بناتا، نہ شیش بناتا، کچھ نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا۔ اور پھر اللہ نے کہا مصطفیٰ پھر یہ بھی بات یاد رکھنا، اگر میں علی کو نہ بناتا تو تجھ محمد کو بھی خلق نہ کرتا۔ اور بات یہاں بھی اسلم صاحب نہیں رکی، پھر اللہ نے چاچا جی فرمائے وَلَوْلَا فاطمہ تھا، اگر میں بطول کو خلق نہ کرتا، نہ محمد کو خلق کرتا، نہ علی کو خلق کرتا، تو دین کی جو مخالفت شروع ہوئی رسول خدا سے، لوگوں نے جادوگر کہہ دیا تاکہ مستورات جو ہیں وہ نبی کی بات نہ سنیں۔ اسلام کی پہلی سیڑھی کا نام ہے اخلاق، حسن اخلاق، اور نبی نے یہی بتایا تمہاری زبان میٹھی ہو، تمہارا لہجہ دھیما ہو، تم بڑوں کی عزت کرو، تم بچوں سے پیار کرو، والدین کی عزت کرو۔ لوگوں نے پھر بھی جادوگر کہہ دیا۔ اور ایک بڑا تاریخ کا چودھری صاحب مشہور واقعہ ہے کہ نبی کا اخلاق تھا کیسے۔ وہ ایک عورت اپنا سامان لے کے مکہ چھوڑ رہی تھی، جا رہی تھی، تو کائنات کے رسول نے بوڑھی عورت کو دیکھا، اس کے سامان اٹھا لیا، سامان اٹھا کے جہاں اس نے جانا تھا وہاں جا کے رکھا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضور نے پہلے پوچھا تو بتا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا تو بھی بچ کے رہنا، ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کے جادو کی وجہ سے بھاگ رہی ہوں، یہاں سے جا رہی ہوں، وہ لوگوں کو اپنے جادو میں لے کے کلمہ پڑھاتا ہے۔ اب جب نبی چلے، کائنات کے رسول چلے، اس نے پوچھا تو کون ہے؟ کائنات کے رسول نے کہا جس کی وجہ سے تو بھاگ رہی ہے وہی محمد میں ہوں، وہی مصطفیٰ میں ہوں۔ حیدری تو سرکار کو کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی نے لوگوں کو دین کی طرف لانے کا جو ذریعہ رکھا وہ اخلاق تھا۔ اگر ہم نے یہ دیکھیے ہم نے مجلس شروع کر دی، اہل سنت بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی آئے، کیونکہ جو یہاں پہ آ جاتا ہے ہم بدتمیزی نہیں کر سکتے، کیونکہ دربار حسین کا ہے، دربار کریم کا ہے، دربار عزتوں والے کا ہے۔ جناب عمران نے حفاظت کی اور جناب خدیجہ کبریٰ نے مال دیا، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنا مال دیا۔ بی بی کا مال تھوڑا نہیں تھا، ایک گھر سے اونٹ نکل رہا ہوتا، دوسرا شام پہنچ رہا ہوتا، اتنی بڑی مالدار بی بی۔ اور ایک دن آ گئی جناب عمران کے پاس، آ کے کہنے لگی چونکہ آپ سردار ہیں، قبلہ لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں اسلام میں، لوگوں نے تاریخ میں ڈنڈیاں ماری کہ جی جناب عمران دولت مند نہیں تھے، ان کے پاس دولت نہیں، بچے رشتہ دار پالتے تھے۔ اگلا لفظ سنیے گا اور تاریخ کے حقائق کی طرف آئیے گا۔ جب بی بی کا مال جاتا، کرامت بھٹی صاحب لوگ چوری کرتے، یہ آئی اور علی کے بابا سے کہنے لگی اے سردار ابن سردار،
اور بھائی اتنی مالدار بی بی جسے سردار کہہ رہی ہے، اللہ جانے وہ پھر کتنا بڑا سردار ہوگا۔ علی پور والوں، اس سے بڑی سرداری کسی کو کیا بتائی جائے؟ کائنات میں دو ہستیاں ہیں، ایک نبیوں کا سردار ہے، دوسرا ولیوں کا سردار ہے۔ نبیوں کا سردار اور ولیوں کا سردار جس کے آگے ادب سے جھک جائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بلند نواز سے پڑھ دیجئے گا۔ بار دیگر بھی ایک صلوات پڑھ دیجئے گا۔ بابا جی کی آمد پہ، محمد و اہل محمد کی ذات پہ کس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ تو میرے نہایت عزت مآب سامعین، دین مکمل ہوتا ہی ولایت کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ سے دین جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، توجہ کریں بھائی، ولایت علی کے ساتھ۔ دنیا ولایت کے راز نہیں سمجھی، اللہ نے ولایت پہیلی کے طور پہ رکھی بھی جو اسے بوجھ جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جسے علی نہ سمجھ آئے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دین اسلام ولایت امیر المومنین کے ساتھ مکمل ہو گئے، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین پہ راضی ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا کچھ ہو، علی نہ ہو تو سمجھو کہ دین بیکار ہے۔ نماز کا میں پہلی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ منکر نہیں، بس 2 منٹ کی بات ہے اور بابا جی کے حوالے مصائب پڑھ کے منبر کروں، کیونکہ مصائب کے دن آ گئے۔ نماز ضروری ہے، لیکن جو نماز سے بھی ضروری ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ نماز کے ہم منکر نہیں۔ مالک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بعد از عقیدہ پتہ کرنا ہو یہ مومن ہے یا منافق ہے تو دیکھو وہ مسجد میں جا کے خوش ہوتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز بھی ہمیں ایسی پڑھنی چاہیے جس پہ آل محمد راضی ہو، جس پہ آل محمد ہی راضی نہ ہو۔ بھئی اگر کوئی بندہ بابا امتیاز شاہ جی سرکار اس وجہ سے پڑھے بھی فلاں بندہ کہ یہ بڑا نمازی ہے، تو اللہ دکھاوے کی نمازیں تو منہ پہ مارے، اللہ دکھاوے کی عبادتیں منہ پہ مارے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں پروردگارا علی تجھے اس وجہ سے جھکتا ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے، اللہ معبود برحق ہے۔ ایک بندہ میرے امام کے پاس آگے کہتا مولا یہ بتائیں اللہ خالق کب سے؟ مولا آپ کیا ہیں؟ مولا آپ کب سے؟ یہ سوال تھا اس کا سے بھی مولا آپ ہیں کب سے؟ آپ کب سے ہیں؟ مولا نے فرمایا اللہ خالق کب سے؟ پھر اس نے سوال علی پور والوں بدلا مولا آپ کب سے ہیں؟ فرمایا یہ بتاؤ اللہ رازق کب سے ہے؟ سائل نے پھر سوال کیا مولا آپ کب سے ہیں؟ فرمایا وہ مصور کب سے ہے؟ سائل سوال بدلتا گیا، مالک سوال کے بدلے میں سائل کا سوال ایک، مولا کے جواب بدل گئے۔ اس نے کہا مولا آپ بتائیں۔ فرمایا اس نے ہمیں خلق کیا تو وہ خالق بنا، اس نے ہماری تصویریں بنائی تو وہ مصور بنا، ہم نے اس کی عبادت کی وہ معبود بنا، ہم نے اسے سجدہ کیا تو
تو وہ مسنود بنا۔ اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں بندے نے سوال کیا مولا آپ کب سے ہیں؟ مولا اپنی حقائق بتائیں۔ فرمائے یاد رکھنا ہمارے اور اللہ کے کچھ ایسے معاملات ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ علی پور والا امام فرماتے ہیں اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ تو یاد جو دین ولایت علی کے ساتھ مکمل ہوا، اس دین کی دشمنی آج بھی جاری و ساری ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، دین میں علی آیا، لوگوں نے حسین کو کربلا میں گھیر لیا، جس کی ہائے نکل گئی اللہ نسلوں میں عزاداری قائم فرمائے۔ اولاد علی جنگلوں میں رل گئی، جگہ جگہ پہ سیدوں کو پھرایا گیا۔ فضائل مرضی سے سنا کریں، مصائب میں ہائے بس میں تو کہتا ہی نہیں بھی آپ چیخیں مار کے روئیں، آپ ماتم کریں، نہیں، جتنا ہائے کر سکتے ہیں یہاں سے دل چاہے بس اتنا ہائے کیا کر۔ آج سارے قافلے اس بی بی کے روضے کی طرف جا رہے ہیں جس بی بی کا دین پہ سب سے پہلے خرچہ ہوا ہے۔ 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ پھر لفظ سننا، جو دین کی خاطر اجڑی ہے نا، سب سے پہلے اجڑی پہلی مظلومہ، اول المظلومہ بابا جی نے کہا ہے، سب سے پہلی مظلومہ وہ لاہور والی مرکہ ہے۔ جو جائے گا بی بی کے روضے پہ وہ جا کے پرسہ دے گا، جو نہ جا سکے وہ رخ لاہور کی طرف کر کے کہنا تیرے حسین کے اجڑنے کے بڑے ارمان ہیں۔ بڑا تفصیل سے کل بابا جی نے مصائب سنایا آپ کو، میں ڈھیر نہیں بابا جی کے احترام میں چند لفظ مصیبت کے پڑھتا ہوں۔ جب ابن زیاد ملعون کے سامنے مسلم کے یتیموں کے تشت میں سار آئے، دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے؟ حارث ملعون کہتا ہے مسلم کے یتیم۔ بابا جی امتیاز شاہ جی سرکار جتنا بڑا ملعون تھا نا، تڑپ کے کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، جب آئے تھے نا بچے کوفے میں نے دیکھے تھے چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوا کرتے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بھئی ہائے کرنے والوں کی اللہ نسلیں آباد کرے، سوائے غم حسین کے اللہ کوئی غم نہ دے۔ جو دھاڑے مار کے رو رہے ہو کبھی نہ رو کسی کا۔ کہتا ہے میں اب دیکھ رہا ہوں ان کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ظلم کی تاریخ بہت زیادہ نہ صحیح، لیکن علی پور والوں اپنے وقت کے 5 بڑے مظلوموں پہ جو بڑے ظلم ہوئے ہیں نا، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوئے ہیں۔ سوال کرو کون کون سا مظلوم؟ جو سب سے بڑا ظلم امام موسیٰ کاظم پہ ہوا، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوا۔ جو ظلم، یہ دوسرا لفظ بھی میں عزادار کے لیے مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ظلم مولا سجاد پہ ہوا وہ ظلم ان بچوں پہ ہوا۔ میں منبر حسین کی عزت کی قسم جھولی پھیلا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حاجات کی قبولیت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہ لفظ میں بہنوں ماؤں اور بیٹیوں کے لیے کہتا ہوں، جو سب سے بڑا ظلم حسین کی 4 سالہ بطول پہ ہوا، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوا۔ جو ظلم امام حسین پہ ہوا، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوا۔
ہائے بھی کرتے آنا، لفظ بھی سنتے آنا۔ عزادارے جو ظلم مولا حسن پہ دوسرے امام پہ ہوا وہ ظلم ان بچوں پہ ہوا۔ کرو سوال ابتسام رضوی صاحب، سب سے بڑا ظلم امام موسیٰ کاظم پہ کون ہوا؟ کون سا ہوا؟ ایسی قید دی گئی 14 سال غریب کے رکوع میں گزر گئے۔ ان بچوں کو بھی حارث ملعون نے ایسے ستونوں کے ساتھ باندھا، بچوں کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے، کمر رکوع کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ اب دوسرا سوال کرو مولا سجاد پہ کون سا ظلم؟ علی پر والو مولا سجاد کو جب بھی شمر کا جی چاہتا اجر رسالت دیتا، تازیانے مارتا، بچوں کو بھی محرمر حرام زادہ دریا کے کنارے تھا، کبھی اس کو مارتا کبھی اس کو مارتا۔ آئے حوصلے کے ساتھ حضرت ایک لفظ اور کہنا، عزاداران امام مظلوم کا اب حسین کی بطول پہ کیا ظلم ہوا؟ اجر رسالت دیا، ان بچوں سے بھی کرتے بابا جی نہیں اتارے گئے، حرام زادے نے اجر رسالت دیا، دونوں شہزادوں کو قتل کیا۔ مولا حسین پہ علی پر والے کون سا ظلم ہوا؟ مولا حسین کو تلوار سے نہیں خنجر کے ساتھ ذبح کیا گیا، ان بچوں کو بھی تلوار سے نہیں خنجر سے ذبح کر کے دریا میں پھینکا۔ پانی ادھر چلتا تھا، بچوں کے لاشیں ادھر چلے، ہائے کر دینا۔ اب سوال کرو کہ مولا حسن پہ کیا ظلم ہوا؟ عزادارو جب حرامی نے دیکھا کہ بچوں کے لاشیں مرنے کے بعد بھی معجزہ دکھا رہے ہیں، اس حرام زادے نے تیر کمان اٹھایا۔ جو ظلم مولا حسن پہ ہوا تھا، بچوں کے لاشوں پہ تیر مارے۔ محمد کی بیٹی کہتی تھی کوفہ والو کوئی مسلم کے یتیموں کو بچائے۔ اللہ اللہ سیاہ